الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم وقال تعالی احل اللہ البیع وحرم الربا صدق اللہ العظیم۔ دنیا میں اس وقت جو مالی نظام حاوی ہے وہ سرمایہ دارانہ نظام ہے، جس کو انگلش میں کیپٹلزم کہتے ہیں۔ اور اس سے پہلے جو نظام تھا وہ سوشلزم تھا، جو تقریباً 70-75 سال دنیا پر حاوی رہا اور اس کے بعد اس کا خاتمہ ہو گیا۔ کیپٹلزم کی بنیاد سود ہے، اسی وجہ سے اس نظام کے تحت دنیا میں سود عام ہے۔ جیسے مثال کے طور پر بینکوں کا نظام ہے، اور یہ بینک کا جو نظام ہے اس نے پوری دنیا کو اپنے شکنجے میں لے لیا ہے۔ ہم اور آپ جیسے عام لوگ تو ٹھیک ہے، بڑے بڑے ممالک وہ بھی اس نظام کے اندر جکڑے ہوئے ہیں، اور اس نظام کے بنانے والے یہودی ہیں۔ انہوں نے اس نظام کے ذریعے ہر ملک کو، اس کے حکمرانوں کو، پیسے والوں کو، کاروبار کرنے والوں کو اپنے شکنجے میں کس لیا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ دنیا اقتصادی اعتبار سے اکنامیکل انتہائی بری حالت میں ہے، تباہ کن حالت میں ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اسلام اور اسلام کے نظام کو چھوڑ کر کوئی بھی نیا نظام، اور خاص طور پر وہ نظام جس کی بنیاد ہی سود پر ہو، اس کے ذریعے سے ترقی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کے ذریعے سے ملک میں خوشحالی کیسے آ سکتی ہے؟ اس کے ذریعے سے لوگ کس طرح سے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ سود کے بارے میں ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی ہے وہ یہ ہے کہ سود اگرچہ ابتداً بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن اس کا انجام ہلاکت اور تباہی اور نقصان ہے۔ تو دنیا اقتصادی نقصان کو اب محسوس کر رہی ہے۔ کرائسس
مستقل آتے جا رہے ہیں اور اس کو جو ہے وہ دبایا جا رہا ہے، پھر وہ آتے ہیں بربادی لاتے ہیں، اور اب جو کرائسس آئے گا اس کی تباہ کاریاں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اور اس کے پیچھے یہی سودی نظام ہے، یہ بھی سن لیجیے۔ تو اس نظام کے تحت ہر شعبے میں، ہر سیکٹر میں، اور ہر انسان کو سود کے اندر مبتلا کرنے کی کوشش جاری ہے۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں سودی معاملات وہ ہیں جن کے بارے میں قرآن کریم میں کہ یہ براہ راست اللہ کے ساتھ جنگ ہے، اور یہودی وہ قوم ہے جو اللہ کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہے۔ تو نظام اس طرح سے دنیا پر مسلط کیا گیا ہے۔ اسی میں ایک ہے کریڈٹ کارڈ، اس کا ایک حصہ کریڈٹ کارڈ ہے کہ اس کے ذریعے سے سود میں مبتلا کیا جائے۔ دو باتیں سمجھ لیں، ایک بات تو ہے سودی معاملہ، اور ایک بات جو ہے وہ پریکٹیکلی اور عملی طور پر سود کو ادا کرنا۔ ان دو چیزوں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت سی مرتبہ کریڈٹ کارڈ کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ فقہائے کرام نے قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک اصول بیان کیا کہ جس معاملے میں سود کی شرط ہو وہ معاملہ سودی ہے اور حرام ہے، چاہے سود ادا کرنے کی نوبت آئے یا نہ آئے۔ جس کو فقہا اس طرح بیان کرتے ہیں کہ صلب عقد میں اگر سود کی شرط ہے تو وہ معاملہ حرام ہے۔ اب آپ آ جائیے کریڈٹ کارڈ میں کہ بینک آپ کو آفر کرتی ہے، اور اس میں ہر ایک آدمی کی اپنی اپنی الگ الگ کیپیسٹی ہوتی ہے، اس حساب سے لون کی گنجائش ہوتی ہے، اور ایک مہلت دی جاتی ہے 40 دن 45 دن کہ اس مدت میں آپ کو آپ کا پیسہ ادا کر دینا ہے، قرض ادا کر دینا ہے۔ اگر آپ نے اس مدت کے دوران قرض ادا کر دیا تو آپ کو کوئی چارج نہیں لگے گا، لیکن اس میں یہ پوائنٹ ہوتا ہے، اگر آپ نے اس مدت میں کسی وجہ سے پیسے ادا نہیں کیے تو آپ کو انٹرسٹ چارج کیا جائے گا۔ یہ جو شرط ہے جو اس معاملے کی بنیاد میں ہے، اس شرط کی وجہ سے کریڈٹ کارڈ کا مسئلہ حرام ہو جاتا ہے۔ چاہے کوئی کتنا ہی احتیاط کر لے کہ میں تو وقت سے پہلے ہی پیسہ ادا کر دوں گا یا ادا کر دیتا ہوں، اور سوال ہی نہیں آتا کہ وقت گزر جائے اور میں ادا نہ کروں۔ ان سب باتوں کی اب کوئی اہمیت نہیں رہے گی، کیونکہ اس کی بنیاد میں سود کی شرط آ گئی۔ اسی وجہ سے عام لوگوں کے لیے کریڈٹ کارڈ کا استعمال کرنا جائز نہیں، لینا ہی جائز نہیں ہے۔
اور اگر لے لیا ہے تو اس کو پہلی فرصت میں واپس کریں اور سچے دل سے ندامت کے ساتھ توبہ اور استغفار کریں، چاہے ایک مرتبہ بھی انٹرسٹ بھرنے کی نوبت نہ آئی ہے۔ اور اگر انٹرسٹ بھرنے کی نوبت آئی ہے تو ڈبل معاملہ ہو گیا کہ سودی معاملہ بھی کیا اور سود بھر بھی دیا۔ اس میں تو جتنا رو سکیں اتنا رونا چاہیے اور اللہ سے معافی طلب کرنا چاہیے۔ اس لیے عام حالات میں کسی کے لیے بھی کریڈٹ کارڈ کا استعمال جائز نہیں ہے۔ جب سے یہ نحوست آئی ہے، لوگ الگ الگ عذر پیش کر کے، لوگ الگ الگ اپنی ضرورتوں کو بیان کر کے اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ چونکہ ہماری تو یہ لائن ہے، تو ہم نے یہ دیکھا کہ اکثر و بیشتر کبھی نہ کبھی اس کے اندر پھنسی جاتا ہے، لوگ روتے ہوئے آئے، کوئی راستہ نکالیے، کچھ گنجائش نکالیے، کائے کی گنجائش نکالیے، بہت سے پھنس گئے۔ اس کی اجازت نہیں ہے۔ آپ ڈیبٹ کارڈ یوز کیجیے، آپ کا پیسہ ہے، اس کو نکالنے کی ایک سہولت ہے، آپ اپنے ڈیبٹ کارڈ کو استعمال کیجیے۔ ہاں، کچھ لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جن کے لیے کریڈٹ کارڈ مجبوری ہو، ایسے لوگ ہو سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر بعض وہ لوگ ہیں جو باہر ملکوں میں ٹریولنگ کرتے ہیں اور وہاں پر کچھ ٹرانزیکشن ایسے ہوتے ہیں جو کریڈٹ کارڈ سے ہی ہوتے ہیں، انٹرنیشنل کریڈٹ کارڈ جو ہوتے ہیں، کیش میں ہوتا ہی نہیں ہے۔ یا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہاں پر کیش لے کر گھومنا مشکل ہو، چوری ڈکیتی اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں، ایسا ہو سکتا ہے۔ اب یہ اس کے اور اللہ کے بیچ کا معاملہ ہے۔ یا کچھ اس طرح کے خرچ ہوں جو کریڈٹ کارڈ سے ہی ہوتے ہوں۔ اصل میں یہ نظام جو ہے نا، وہ لوگوں کو مجبور کر رہا ہے کسی نہ کسی طریقے سے کہ لوگ کریڈٹ کارڈ یوز کریں۔ اسی وجہ سے دیکھیے آپ کو بہت سارے اسکیمیں آتی ہیں کہ آپ کریڈٹ کارڈ یوز کیجئے، آپ کو 3000 کا کیش بیک ہے، 5000 کا کیش بیک ہے۔ آپ کو یقین نہیں آئے گا، چونکہ ہم اس لائن سے 2500 سال سے پڑھ رہے ہیں اور اس لائن کے جو ایکسپرٹ ہیں اکنامکس میں، اقتصادیات میں، الحمدللہ ان کو پڑھنا جاری رہتا ہے، ایسا نہیں کہ کوئی وقت خالی ہو، مستقل ہم ان چیزوں کو پڑھتے ہیں۔ اس کی روشنی میں آج سے تقریباً 15 سال پہلے جب یہ کریڈٹ کارڈ کا تھوڑا نظام شروع ہوا تھا اور لوگ استعمال کر رہے تھے، تو اس وقت مجھے ایک بہت بڑے پروفیسر نے کال کیا اور اس سلسلے میں ہماری بات ہوئی۔ تو انہوں نے کہا کہ جس ریٹ میں چیز ملتی ہے اسی ریٹ میں آپ کو کریڈٹ کارڈ کے اندر وہ چیز ملے گی۔ تو میں نے ان کو کہا تھا کہ یہ جائز نہیں ہے، تفصیلی بات تھی۔ اس میں نے ایک بات ان کو کہی تھی کہ ایک وقت ایسا آئے گا، وہ آج بھی آڈیو موجود ہے، کہ آپ کیش لینے جاؤں گے تو مہنگا آئے گا۔ یہ 15 سال پرانی بات کر رہا ہوں میں۔ اور اس طرح کے کارڈ آپ یوز کرو گے تو آپ کو سستا ملے گا وتھ کریڈٹ، 2 سال کی کریڈٹ، 12 مہینے کی کریڈٹ، 18 مہینے کی کریڈٹ، 3 سال کی کریڈٹ۔ یہ وقت آئے گا کہ جب کیش لے کے جاؤں گے، حالانکہ کیش کی قیمت ہوتی ہے، ہر زمانے میں کیش میں چیزیں سستی ملتی ہے اور کریڈٹ پہ چیز مہنگی ہو جاتی ہے۔ آج بھی بہت بڑا نظام اسی طرح سے چل رہا ہے کہ کیش دے دو، آپ کو کافی فائدہ ہو جاتا ہے، 2% کا، 3% کا، 4% کا۔
لیکن ایک زمانہ ایسا آئے گا جب کیش میں آپ کو چیز مہنگی ملے گی اور کریڈٹ پر ان کارڈز کو یوز کر کے آپ کو چیزیں سستی ملے گی. اور الحمدللہ وہ بات کو اللہ تعالیٰ نے پورا کر کے دکھایا. آج دیکھ لیجیے، آپ کریڈٹ یا کارڈ یوز کیجیے، آپ کو چیزیں سستی مل رہی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے دل لبھاتا ہے، اور اس وقت ایمان کا امتحان ہو جاتا ہے کہ یہ کتنا حرام سے بچتا ہے. تو بہرحال کل ملا کے بات یہ ہے کہ کریڈٹ کارڈ کا یوز کرنا جائز نہیں ہے. البتہ جو لوگ اس کے استعمال پر مجبور ہیں وہ استعمال کر سکتے، اور ان کو چاہیے کہ کسی معتبر مفتی صاحب سے رجوع کریں، اس کی اجازت حاصل کر کے اس کو استعمال کریں. دوسرا جو سود کے معاملے میں چیز عام ہو گئی ہے وہ لون ہو گئی. غیر مسلم تو اپنی لائف لون پر ہی گزار رہے ہیں، گھر لون پر، گاڑی لون پر، شادی لون پر، برتھ ڈے لون پر، مختلف تقریبات لون پر، کپڑے لون پر، پوری زندگی لون پر. مسلمان الحمدللہ ایمان کے آخری درجے پہ ہونے کے باوجود بھی سود سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، لیکن اس دور میں دین سے دوری کی وجہ سے یہ لعنت مسلمانوں میں بھی آ رہی ہے. کریڈٹ کارڈ کا تو میں نے آپ کو بتا دیا. اس طرح سے اور بہت سارے ادارے ہیں جو آپ کو لون پہ چیزیں پیشکش کرتے ہیں، ہم کو ان سے بچنا ہے. تو یاد رکھیے کہ لون لینے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ لون میں سود ہوتا ہے، اور سود حرام ہے، منصوص ہے، قرآن اور حدیث سے ثابت ہے. اس وجہ سے نہ گھر لون پر لینے کی اجازت ہے، نہ گاڑی لون پر لینے کی اجازت ہے، نہ کوئی اور اس طرح کی چیز لون پر کرنے کی اجازت ہے. یہ ساری چیزیں حرام. ہاں البتہ فقہا نے قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک اصول لکھا ہے، یجوز للمحتاج الاستقراض بالربا. اگر کوئی آدمی محتاج ہو تو اس کے لیے آخری درجے میں جب کوئی راستہ ہی نہیں ہے، سود پر قرض لینے کی یعنی لون لینے کی اجازت ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ محتاج کون ہے یہ کون بتائے گا؟ تو اس کو آپ جیسے لوگوں کو، ہم جیسے لوگوں کے پاس آنا پڑے گا اور اپنے احوال پیش کرنے پڑیں گے کہ کیا میں اس اصول کے ماتحت آتا ہوں اور میرے لیے گنجائش ہو سکتی ہے یا نہیں. اسی طریقے سے کوئی آدمی بے گھر ہے، کرائے پر ہی بیچارے کی زندگی گزر رہی ہے، کب تک کرایہ بھرے گا؟ تو ہر آدمی آج کی تاریخ میں کیلکولیشن کرتا ہے، اتنا کرایہ جاتا ہے، اتنا اگر میں لون لے لوں تو اتنا سود کے اندر برابری ہو جائے گی، میرا خود کا گھر ہو جائے گا. بات کسی نہ کسی درجے میں ٹھیک ہے، اگرچہ وہ کیلکولیشن پوری طریقے سے صحیح نہیں ہوتا، کیونکہ جو لوگ لون پر لیتے ہیں ان کو گھر کتنے میں پڑتا ہے وہ جانتے ہیں. لیکن اس کی حیثیت دوسری ہے، کیا کم کیا زیادہ. ہمارے لیے تو اصل ہے کہ ہم سود سے اپنے آپ کو بچائیں، لیکن ایسے لوگوں کے لیے اپنا ذاتی گھر بنانے کے لیے لون لینے کی گنجائش ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ بہت ساری شرائط ہے. سب سے پہلے تو کیا آپ اس کیٹیگری میں ہیں یا نہیں، اور گھر کس درجے کا ہونا چاہیے، کہاں ہونا چاہیے، کتنا بڑا ہونا چاہیے، آپ کی کیا ضرورت ہے. یہ بہت سارے سوالات ہیں جن کے حل ہونے کے بعد یہ فیصلہ ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے گنجائش ہے یا نہیں. اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے بھی آپ کو معتبر مفتیان کے پاس جا کر بیٹھنا ہوگا اور اپنے حالات کی تحقیق کروانی ہوگی، تو گنجائش نکل سکتی ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی چاہت کے مطابق نہ ہو کہ میں تو جوگیشوری میں ہی رہوں گا اور میں تو ٹاور میں ہی رہنے کا عادی ہوں،
اور مجھے تو 2 BH ہی چاہیے. تو یہ ساری چیزیں شاید پوری نہ ہو، کیونکہ اس سلسلے میں شریعت نے ایک اصول بنایا ہے. سب سے پہلا کیا اصول ہے؟ سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ جب کوئی چیز حرام ہوتی ہے تو وہ انتہائی مجبوری کی شکل میں ہی اس کی گنجائش ہوتی ہے. تو شریعت نے اصول کیا بنایا؟ الضرورات تبیح المحظورات، کہ جب انسان انتہائی مجبوری کی حالت میں آ جائے تو اس کے لیے ناجائز چیز جائز ہوتی ہے. کتنی جائز ہوتی ہے؟ اتنی ہی جس سے اس کی ضرورت پوری ہو جائے. تو دوسرا اصول بنا الضرورت تتقدر بقدر الضرورہ. ان سارے اصولوں کو سامنے رکھنے کے بعد ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ ان کے لیے گنجائش ہے یا نہیں، اور گنجائش ہے تو کتنی گنجائش. لیکن گنجائش ہو سکتی ہے. کسی کو گاڑی لینا ہے اور لون پہ لینا ہے، سیدھی سیدھی بات ہے، گاڑی ہو یا کچھ بھی ہو، چاہے اپنے استعمال کے لیے ہو چاہے کاروبار کے لیے ہو، لون پر گاڑی لینے کی اجازت نہیں ہے. لیکن کوئی آدمی ایسا ہو سکتا ہے جس کے پاس پیسے پڑے ہوئے ہیں لیکن بلیک ہیں، وہ چاہے تو ابھی 25 لاکھ کی گاڑی خرید سکتا ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے 12 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ 25 لاکھ 50 لاکھ کی گاڑی بلیک میں خریدے گا تو اس کے ساتھ ہمارے ملک میں کیا ہوگا آپ کو پتا ہے؟ بغیر کچھ کیے ہوئے ریٹ ہو رہی ہے. تو کیپیسٹی تو ہے، لیکن دنیا کی نگاہ میں، قانون کی نگاہ میں اس پیسے کی کوئی اہمیت نہیں ہے بلکہ جرم ہے. حالانکہ اسلام کی نگاہ میں بلیک اور وائٹ کوئی چیز نہیں ہے. اسلام کی نگاہ میں بلیک اور وائٹ کوئی چیز نہیں. جو لوگ بلیک ہیں اوپر سے نیچے تک کالے ہیں ان کی نگاہ میں بلیک اور وائٹ چیزیں ہوتی ہے. اسلام جو وائٹ ہی وائٹ ہے اس کے نزدیک بلیک اور وائٹ کے اندر کوئی تمیز اور فرق نہیں ہے. اب یہ کیا کرے؟ پیسے تو ہیں، گاڑی لینا ہے، گاڑی سواری انسان کی ضرورت بھی ہے. تو ایسی شکل میں اس کے لیے گنجائش ہوتی ہے کہ وہ ان شرطوں کے ساتھ لون لے سکتا ہے. اس کے لیے آپ کو ہم جیسوں کے پاس آنا پڑے گا. آپ جب یہ سنتے ہوں گے کہ ہم جیسوں کے پاس آنا پڑے گا تو آپ کو لگتا ہوگا یہ مولانا لوگ کے پاس کیوں جانا ہے، اور مفتیوں کے پاس جا کر کیا حاصل کرنا ہے، ان کو آتا کیا ہے؟ آپ لوگ کی یہی سوچ ہے نا. سوچ کو بدل لیں. جب یہ سوچ بدل لو گے تو زندگی بہت پرسکون ہو جائے گی اور ہر چیز کے اندر آپ کو پتہ چلے گا کہاں اجازت ہے اور کہاں اجازت نہیں ہے. تو لون کی جتنی شکلیں ہیں تقریباً بہت ناجائز ہیں. بعض شکلوں میں نے آپ کو اشارہ کر دیا، گنجائش ہوتی ہے کہ آدمی کو اجازت مل جائے کہ بھئی یہاں پر وہ لون کی شکل کو اختیار کر سکتا ہے. اس کے لیے چاہیے کہ مفتیان کرام کے پاس جو دارالافتاء میں اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہیں ان کے پاس جائیں اور اپنے مسئلے کا حل نکالیں. تو سود کے تو یہ کچھ مسائل ہیں. اسی میں ایک چیز جو ہے وہ انشورنس ہے. آپ کے تعلق سے دنیا والے بہت کچھ سوچتے ہیں کہ آپ کا کس طرح سے بھلا کیا جائے اور آپ کو کس طریقے سے فائدہ پہنچایا جائے. ویسے انشورنس کی ابتدا آج سے تقریباً 250-300 سال پہلے ہوئی ہے. ایک اچھے جذبے کے تحت ہوئی. علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس کو سوکرا کر کے ذکر کیا. عربی میں اس کو سوکرا کہتے ہیں. ایک اچھے جذبے سے ہوتا ہے کہ اپنے ساتھ کام کرنے والوں کی مدد ہونا چاہیے. کبھی خدا نہ خواستہ کوئی تکلیف جو ہے وہ پیش آ جائے
تو سب مل کر اس کا جو ہے وہ سپورٹ کرنا چاہیے. کچھ کچھ اس طرح کی اسکیمیں آج بھی کمپنیوں میں ہوتی ہے کہ بھائی 2 روپے نکالو، 5 روپے نکالو مہینہ، اور کبھی خدا نہ خواستہ اس طرح کی کچھ حالات آ جائے تو اس کی مدد کر دی. تو یہ پرانے زمانے میں شروع ہوا تھا، اور خاص طور پر یہ شروع ہوا تھا یہ جو پانی کے جہاز ہوتے ہیں اس میں کام کرنے والے ورکرز کے لیے. کبھی کبھی ڈوب جاتے تھے، سامان ڈوب گیا، سب نقصان ہو گیا، تو اس طرح سے جو ہے ان کی مدد ہوتی تھی. لیکن کمال ہے یہودیوں کا کہ کس طریقے سے اس کو بینیفیشل بنانا ہے، منافع بخش بنانا ہے، اور اس کو کس طرح سے سود میں اور انٹرسٹ میں کنورٹ کرنا ہے. انہوں نے انشورنس کو اسی میں کنورٹ کر دیا کہ آج کا انشورنس 2 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور ہے، یا تو دونوں چیزیں ہیں یا اس میں سے ایک چیز ضرور ہے، اور دونوں حرام ہے. یا تو اس میں انٹرسٹ ہے یا اس میں قمار یعنی گیملنگ ہے، جس کو ہم جوا کہتے ہیں. انما الخمر والمیسر، اللہ نے دونوں کا لفظ ایک ساتھ بیان کیا، سود بھی حرام اور جوا بھی حرام. اور آپ کو ہر انشورنس میں ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں ضرور ملے گا. اس وجہ سے ہمارے علماء کا متفق علیہ فتویٰ ہے کہ انشورنس حرام ہے، چاہے لائف انشورنس ہو، چاہے پراپرٹی انشورنس ہو، پوری بات سنیے، چاہے ایجوکیشن انشورنس ہو، اور چاہے میڈیکل انشورنس ہو. اور اس کے علاوہ آج کی تاریخ میں تو ایک دھندا ہے نا بہت بڑا، تو پتہ نہیں کتنے طرح کے انشورنس اور نکل گئے. انشورنس اگر وہ ہے تو وہ حرام ہے. جب ہمارے ملک میں فسادات بہت زیادہ ہونے لگے، اور فسادات ہمارے لیے ہوتے ہیں، کسی اور کے لیے تو ہوتے ہیں نہیں. جب مسلمانوں نے کہنا شروع کیا کہ ہاں گائے ماتا ہے اور اس کو جو ہے وہ ملک کا ایک پشو قرار دیا جائے، ٹھیک ہے، تو اس کو ماننے بھی تیار نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ مان لیں گے تو فساد کا کوئی ذریعہ ہی نہیں رہے گا. تو فسادات کا ایک سلسلہ جو ہے وہ ہمارے ملک میں مستقل چلتا رہتا ہے، جس میں مسلمانوں کی جانوں کو نقصان پہنچتا ہے، مسلمانوں کے املاک کے اوپر خاص طور پر کہ ان کو کاروباری اعتبار سے، تجارتی اعتبار سے، مالی اعتبار سے نقصان پہنچایا جائے. آپ احمد آباد کا فساد اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ بھیونڈی کا فساد اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ بھاگلپور کا فساد اٹھا کر دیکھ لیجئے، یا آپ میرٹھ کا فساد اٹھا کر دیکھ لیجئے، کہ جہاں کہیں مسلمان مالی اعتبار سے مضبوط ہیں، کاروباری اعتبار سے مضبوط ہیں، تو جس طرح سے بھیڑیا اپنے شکار پر نظر رکھتا ہے، یہ انسان نما بھیڑیے وہاں پر فساد کرا. تو مسلمانوں نے علماء سے اس سلسلے میں استفسار کیا، اس طریقے سے اگر مسلمانوں کی املاک ضائع ہوتے رہے گی اور لوگ نشانہ بناتے رہیں گے اور ہمارے پاس اس کا کوئی آلٹرنیٹو، کوئی متبادل ہے نہیں، اس کا جو ہے وہ بیچاروں کی جو ہے وہ بھرپائی کی جائے، تو کیا کریں؟ علماء نے اس سلسلے میں غور و فکر کیا اور ایک فتویٰ دیا. فتویٰ یہ دیا، یہ فیصلہ کیا. فتوے کی بہت بڑی اہمیت ہے، سب سے بڑا فتویٰ دینے والا اللہ ہے. قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، اے نبی کہہ دو اللہ فتویٰ دیتا ہے تم کو کلالہ کے بارے میں. سب سے پہلا مفتی کون ہے؟ اللہ ہے. دوسرے مفتی کون ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں. اور بعد کے جتنے مفتی ہیں وہ انہی کی پیروکار ہیں جو شریعت کے حکم کو امت کے سامنے پیش کرتے ہیں. تو ہمارے ملک کے علماء نے
فتویٰ دیا کہ مسلمان اپنے املاک کا انشورنس کرا سکتا ہے. اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ مسلمانوں کو اس قسم کے فسادات میں نقصانات سے بچانا. کیونکہ عجیب بات تھی کہ جن املاک کی ان کو پتا چل جاتا کہ انشورنس ہے تو اس کو جلاتے نہیں تھے، اس کو نقصان نہیں پہنچاتے تھے، کیونکہ گورنمنٹ ان کا سپورٹر تھا. تو نقصان پہنچا کے گورنمنٹ کو نقصان پہنچتا. تو انشورنس کی اجازت دی گئی کہ بھئی جن علاقوں میں فسادات زیادہ ہوتے ہیں اور مسلمانوں کے مالوں کو اور ان کے املاک کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، وہ اپنی جائیدادوں کا انشورنس کرا سکتے ہیں. اس زمانے میں تو کچھ علاقوں میں ہوتے تھے، اب تو ہر جگہ ہو رہا ہے. اس وجہ سے اس کی گنجائش ہے کہ ہم اپنے پراپرٹیز کی، فیکٹریز کی، اپنے دکانوں کی، اپنے شو روم کی اور اپنے دوسری چیزوں کی جن کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، آپ انشورنس کرا سکتے ہیں. ابھی تو سور اور بکرے کے اوپر معاملہ آ گیا ہے. یعنی سامنے والوں کی ذہنیت اتنی گر گئی ہے کہ اگر کسی جگہ پر بکرے کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو ہمارے ملک کے ترقی یافتہ لوگ بجائے اس کے کہ اس کے ڈرائیور کے بارے میں پوچھے بھائی یہ مرا ہے زندہ ہے، اس کو کس چیز کی ضرورت ہے، اس کو ہاسپٹل پہنچانا ہے یا نہیں پہنچانا ہے، اور اس کو 2 گھونٹ پانی دینا ہے یا نہیں دینا ہے، بکرے لے کے اپنے اپنے راہ لے لیتے ہیں. تو اس حد تک جو ہے وہ انسانیت ختم ہو چکی ہے اور ہم گر چکے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسے میں تو املاک کا انشورنس کرانا ہی پڑے گا. تو اس کی اجازت دی گئی ہے. اور بعض علماء نے جو ہے وہ اس طرح کے معاملے میں تھوڑی وسعت دکھائی ہے کہ بھائی تم اپنا اس کا انشورنس کرا لو. لیکن اس میں ایک بات آخری میں آپ کو بتا دوں کہ ظاہر سی بات ہے کہ آپ گاڑی کا بھی انشورنس کراؤں گے، فیکٹری کا بھی انشورنس کراؤں گے، دکانوں کا بھی انشورنس کراؤں گے، وغیرہ وغیرہ چیزوں کی اپنی حفاظت کے لیے کہ بھائی ان لوگوں سے ہمارے مالوں کی حفاظت. حالانکہ ابھی مجھے سننے میں ایسا آیا ہے کہ گورنمنٹ نے ان املاک کی بھرپائی سے انشورنس کے ذریعے منع کر دیا جن کو فسادات میں جلایا جائے گا. آپ سمجھ رہے ہیں کتنی پکی اور سچی بات ہے؟ اس کی آپ لوگ تحقیق کریں کہ اگر فسادات کے اندر کسی پراپرٹی کو تباہ کیا گیا کسی ذریعے سے تو انشورنس کمپنی اس کی بھرپائی نہیں کرے گی. آپ سوچ سکتے کس حد تک ذہنیت جا رہی ہے. کیونکہ ہمارے ملک کا نظام اسرائیل کے مشورے پہ چلتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں کا ذرا سارا نظام اس وقت جو ہے وہ یہودی نظریے پر اور ان کے مشورے پر چل رہا ہے. 2,000 پرانے لوگ آپس میں ملے ہیں، بہت زمانے کے بعد وہ 12 قبیلے ایک دوسرے سے مل گئے ہیں. جو 12واں قبیلہ جو ہے وہ بھٹک کر یہاں آ گیا تھا. یہ باہری لوگ ہیں، یہ انڈین نہیں ہے. یہ باہری لوگ ہیں، ان کا ڈی این اے ٹیسٹ کرنے تیار نہیں ہے کیونکہ اس میں ان کی حقیقت سامنے آ جائے گی. اسی وجہ سے یہ مدعے کو بہت زیادہ اٹھاتے ہیں کہ یہ لوگ انڈین نہیں ہے، یہ لوگ ہندوستانی نہیں ہے، یہ لوگ بھارتی نہیں ہے، کیونکہ وہ خود نہیں ہے. تو بہرحال میں یہ بتا رہا تھا کہ اس ضرورت کے تحت اس کی اجازت دی گئی ہے تو اس کو اسی ضرورت کے تحت رکھیں. اگر خدا نخواستہ کسی نے اپنے دکان کی، اپنے فیکٹری کی یا کسی اپنے املاک کی انشورنس کرایا اور خدا نخواستہ شارٹ سرکٹ ہو گیا، کوئی اور دوسری چیز کی وجہ سے نقصان ہو گیا تو کلیم کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. کلیم کرنے کی اجازت نہیں ہوگی کیونکہ اجازت فساد کی وجہ سے ملا ہے. فساد ہوگا اور یہ نقصان پہنچائیں گے اور آپ کو نقصان پہنچے گا تو آپ کے لیے کلیم کرنے کی گنجائش ہوگی اتنا ہی جتنا نقصان پہنچا ہے.
کسی اور وجہ سے آپ کو نقصان پہنچا تو اس بنیاد پر کہ بھائی ہمارا تو انشورنس ہے، میں کلیم کر کے، اس کی اجازت نہیں ہوگی. اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں. جیسے ہم لوگ گاڑی کا انشورنس کرا دیتے ہیں، اب گاڑی کا انشورنس ہوا اور اس کے بعد ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور ایکسیڈنٹ میں ہم ہی مجرم تھے، غلط طریقے سے چلا رہے تھے اور ہم نے ٹھوک دیا، یا کوئی ایسی وجہ بھی جس کی وجہ سے ہم ہی مجرم تھے، تو ہمارے لیے اتنا ہی کلیم کرنے کی گنجائش ہے جتنا ہم نے اب تک ای ایم آئی بھرا ہے انشورنس کا. اس سے زیادہ کی اجازت نہیں، کیونکہ وہ تو حرام ہے. وہ تو کیا ہے؟ حرام ہے. آگ لگ گئی، گرمی بہت زیادہ ہے، اسکوٹر کے اندر آگ لگ گئی، پھٹ کے جل گیا، تو فوراً کے بعد اب تو انشورنس کلیم کریں گے. اس کی اجازت نہیں ہے. آپ کو گاڑیوں کی انشورنس کی جو اجازت دی گئی ہے وہ اس لیے کہ مجبوری ہے، اس کے بغیر آپ گاڑی روڈ پہ چلا ہی نہیں سکتے، پکڑ لے گا، بڑے بڑے فائن لگائے گا. تو یاد رکھیں، ایسی صورتحال میں آپ صرف اتنا ہی کلیم کر سکتے ہیں جتنا پیسہ آپ نے اب تک بھرا ہے. بھلے کئی سالوں سے بھرا ہو تو اس کا حساب کرو اور اتنا پیسہ جو ہے کلیم کر کے حاصل کر لو. تو یہ بات یاد رکھیں. اس سلسلے میں آخری چیز جو ہے وہ میڈیکل انشورنس کی ہے. اس وقت جو ہے وہ یہ مسئلہ بھی بڑا چل پڑا ہے کہ بھئی میڈیکل انشورنس جو ہے وہ جائز ہونا چاہیے، بعضوں کی طرف سے اس طرح سے باتیں بھی آتی ہے. انشاءاللہ اس سلسلے میں آئندہ بات کریں گے. دیکھیں، یہ وہ نظریہ ہے جو ہمارا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ دوسرے مفتیان کرام کا نظریہ بھی ایسا ہی ہو، لیکن ہم آپ کو اتنا اطمینان دلا سکتے ہیں کہ یہ وہ نظریہ ہے جو ہمارے ملک کی اکثریت اور جتنے بڑے علماء اور مفتیان ہیں ان کا ہے. یہ وہ نظریہ ہے جو کتابوں میں ہے، جن کے فیصلے ہیں، ورنہ اس طرح کی الگ الگ باتیں تو بہت ساری ہوتی ہے. انشاءاللہ اس سلسلے کو آگے جاری رکھیں گے. سبحان اللہ.